الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ساتھیو، مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 6 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اسی کے تعلق سے انشاءاللہ آج بھی بات ہوگی. اور آج جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور وہ کون لوگ ہیں، کچھ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے. اور ذوالقرنین جو ایک بادشاہ تھا، ذوالقرنین کا ذکر ہے اس میں. اور یاجوج و ماجوج جو ہے اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے، تو وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا، یعنی بند کر دیا، جو ہے اندر کر دیا. سب سے پہلے میرے دوستو، میں ابھی وہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت میں سناتا ہوں آپ کو. یاجوج و ماجوج یہ 2 قومیں ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق یہ انسانوں کی نسل سے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے، ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں. تو انسانوں کی نسل سے ہے یاجوج ماجوج، اور تعداد ان کی بہت زیادہ ہوگی. یہ تو ان کے بارے میں ہوا. میں سورہ کہف کی آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. میرے دوستو، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں ساتھیو. پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، ثم اتبع سببا، یعنی اس کا رخ جو ہے ذوالقرنین کا کسی اور طرف ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی. 2 دیواروں سے مراد 2 پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے. ان کے درمیان کھائی تھی جس سے یاجوج و ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے اور ادھم مچاتے اور قتل و غارت کری کا بازار گرم کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایسی قوم جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، یعنی اپنی زبان کے سوا وہ کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی. وہ لوگ کسی کی بات، کسی کی زبان نہیں سمجھتے جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ہے نا.
اب ذوالقرنین سے یہ جو بات کہی گئی یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب ہے نا وہ وسائل مہیا فرمائے تھے، انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہو سکتا ہے اور یہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کسی طرح سے ذوالقرنین کوئی بات سمجھائی گئی، اسے بتایا گیا کہ یہاں پہ یاجوج ماجوج جو ہے بڑے فسادی ہیں یہ، اور اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تو بڑا اچھا ہوتا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا، تو اس نے جواب دیا ذوالقرنین نے کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں، وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، یعنی تم مجھے تعمیر کا سامان اور کام کرنے والے لوگوں کو مہیا کرو، میں کر دوں گا۔ جو ہے میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تاوقتے کی لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا ساوا بین الصدفین، صدفین یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے اس نے پر کر دیا، اور جب پر کیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، ٹھیک ہے۔ تو لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ اتنی مضبوط دیوار جو ہے ذوالقرنین نے بنا دیا، جو ہے سمجھ رہے نا، کہ اب ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ جو ہے اس کو توڑ سکے یا نکل کر کے آ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسا کہ فَمَسْتَطَاعُوا يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ ہو کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے دیوار اس نے بنا دیا، کس نے؟ ذوالقرنین نے۔ جب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے یاجوج ماجوج ہمیں بہت ستاتی ہے، تو ذوالقرنین نے کیا ہے وہاں پہ ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دیا، جو ہے۔ اب ان کا آنا، اس پر چڑھنا، اس میں سوراخ کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، اتنی مضبوط دیوار بنا دیا۔ سب سے پہلے میرے دوستوں میں بتاؤں کہ یہ ذوالقرنین کون ہے، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ واقع ہے دیوار، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے یا کہیں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے کہ جہاں یاجوج و ماجوج بند ہیں وہ کون سی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ذوالقرنین بادشاہ جس کا بیان ہوا سورہ کہف میں اور جس نے مضبوط دیوار بنائی ان کے لیے، تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ہے نا۔ یہ تھوڑی سی ایک فائدے کے لیے، ورنہ میرا تو جو درس تھا اصل موضوع کی میں قیامت کی نشانیاں بتا دوں، یاجوج ماجوج نکلیں گے کیا ہوگا، لیکن میں ایک فائدے کی بات بتا رہا ہوں کہ تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو لوگ سن رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں۔ ذوالقرنین میرے دوستو، ذوالقرنین جو ہے کہ لفظی معنی دو سینگوں والے ہیں، دو سینگوں والے۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر جو دو سینگ تھے، ہے نا، وہ بادشاہ تھا، وہ نیک بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا وہ، ہے۔ اس کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاع، جو سورج کی جو شعاع جو روشنی نکلتی ہے اس کا مشاہدہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، لٹ جو بنا لیتے ہیں نا اس طرح تھی، قرن جو ہے بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، یا دو لٹوں یا دو میڑھوں یا دو زلفوں والا، یہ بھی معنی کیا گیا۔ پرانے جو مفسرین ہیں بالعموم اس کا مصداق، اس سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ سکندر رومی کو،
مشہور ہے نا، سکندر بادشاہ گزرا ہے، لوگ بتاتے سنتے بھی ہیں. تو سکندر رومی کو لوگوں نے مراد لیا ہے پرانے مفسرین نے، جس کے فتوحات کا دائرہ اتنا لمبا علاقہ اس نے فتح کر لیا تھا کہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا. اس کی حکومت جو ہے بڑی لمبی حکومت تھی. لیکن جدید مفسرین ہے نا، اور نئے جو مفسرین یا نئی جو تاریخی معلومات ہے نا، لوگوں نے ریسرچ کیا، ابھی تحقیق کیا، اس کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس سے مراد وہ سکندر رومی تھا جو ہے. اور اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے وہ، اور سلفی عالم. انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی قرآن کی، ترجمان القرآن، سمجھ رہے ہیں نا، ترجمان القرآن جلد اول صفحہ 399 ہے نا. انہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، بہت بہترین تحقیق کی ہے اس کی، کہ ذوالقرنین سے مراد کون ہے. اور لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی کہ مولانا نے جو محنت کی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، ہے نا، اور بڑی ہی بہترین تحقیق کی ہے، اور جو بہت ہی قابل قدر ہے. ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمراں تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس کو اسباب و وسائل دیے تھے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں موجود تھیں. نمبر 2، وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا پورب سے پچھم تک، ہے نا، ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے. نمبر 3، اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا، باندھ دیا، سمجھ گئے. نمبر 4 5، وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، آخرت پہ بھی اس کا ایمان تھا. نمبر 6، وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا، یعنی جو دل میں آئے وہی کرو، اپنی چاہت کے مطابق، ہے نا، مال و دولت کی لالچ، ایسا نہیں تھا. مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ حکمراں، عظیم حکمراں ہے جسے یونانی لوگ سائرس، عبرانی میں خورس اور عرب کے خسرو کے نام سے پکارتے ہیں. اس کا دور حکمرانی جو ہے، جو زمانہ حکومت کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے کا، سن رہے ہیں نا، 539 قبل مسیح ہے. نیز فرماتے ہیں وہ کہ 1838 عیسوی میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا، جس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح جو ہے پر نکلے ہوئے ہیں، ہے نا، اور سر پر میڈھے کی طرح 2 سینگ ہیں. سائرس، سمجھ رہے ہیں نا، جسے بڑا عظیم حکمراں تھا یہ فارس کا، جسے یونانی لوگ سائرس کہتے ہیں، عبرانی لوگ خورس. تو ان کی تحقیق میں لگتا ہے کہ شاید اس سے مراد جو ہے وہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ذوالقرنین سے مراد جو ہے وہ اس، جسے یونانی لوگ سائرس، عبرانی لوگ خورس، اور عرب جو ہے عرب کے خسرو کے نام سے پکارتے ہیں، یہ خسرو، سمجھ رہے ہیں نا. تو عرب کے لوگ جو ہے وہ خسرو کے نام سے پکارتے ہیں. تو سائرس یا خورس یا خسرو جو بھی ہے، تو بہرحال یہ تحقیق ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے اپنی تحقیق سے اس چیز کو ثابت کیا ہے. بہرحال میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ذوالقرنین کے بارے میں ہو گیا، جس کا ذکر ہے سورہ کہف میں، کہ جس نے یاجوج ماجوج کے لیے ایک دیوار بنائی، اور اس دیوار میں کیا ہے، یعنی باہر سے لوہے وغیرہ سے بند کر کے پھر اس پہ تانبا وغیرہ پگھلا کے ڈال دیا، جس سے یاجوج ماجوج جو ہے نہیں نکل سکتے. تو یہ جو ہے یہ تحقیق مولانا ابوالکلام آزاد کی، جو میں نے بتایا کہ ذوالقرنین کون ہے. بہرحال جو بھی ہو، اچھا اب یہ دیوار کہاں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ دیوار کہاں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں کوئی خاص تحقیقی معلومات نہیں ہے کہ واقعی میں وہ ہے کہاں. اور یہ تو ہے کہ وہ اب تک موجود ہے، وہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اور وہ لوگ نکلیں گے قیامت سے قریب. وہ دیوار میں بند ہے ابھی تک، اور میں بھی بتاؤں گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ لوگ نکلیں گے.
تو بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چین کے پیچھے، چائنا کے پیچھے ہے یہ دیوار، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جورجیا اور قوقاز کا جو پہاڑ ہے آذربائیجان کے قریب میں، اور ارمینیا، سمجھ رہے نا، آذربائیجان ارمینیا، آپ اس کو سرچ کریں گے تو ملے گا آپ کو نیٹ میں، تو وہاں جو پہاڑ ہے قوقاز ایک پہاڑ ہے، کہہ رہے ہیں کہ انہو جو فی جورجیا و فی جبال القوقاز قرب آذربائیجان و ارمینیا، ہے نا۔ کچھ لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے کچھ تحقیق کی اس سلسلے میں کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے پاس جو پہاڑ ہے وہی جو ہے اسی جگہ ہے یہ دیوار موجود ہے۔ کچھ لوگ ایک اثر کہتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ ہے نا اسی کے بارے میں کہ عبداللہ بن عباس کا ایک اثر ہے جس میں یہ چیز ان کے قہر بیان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آذربائیجان یا ارمینیا کے پاس جو پہاڑ ہے قوقاز وہیں پہ یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بالکل اتر طرف، یعنی جو زمین کا اتری حصہ ہے، یعنی اتر طرف بالکل شمال میں کے آخر میں جو ہے یہ جگہ موجود ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اس میں کوئی تحقیقی رپورٹ یہ نہیں ہے جس سے بالضبط کہا جا سکے کہ یہ جہاں پہ یاجوج ماجوج بند ہیں وہ وہی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تحقیق ہے لوگوں کی اور ایک اندازہ لوگوں نے لگایا ہے کہ شاید یہ جگہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں شروعاتی جو میں نے بیان کیا، وقت بھی زیادہ میرا سمجھیے اس میں چلا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بیان کو میں مکمل کر لوں یاجوج ماجوج کے تعلق سے کہ وہ لوگ کب نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، اور اس کے بارے میں میرے دوستو اس کے میں نے بتایا کہ سورہ کہف میں بھی بیان ہے ان کا، اور سورہ انبیاء میں بھی آپ دیکھیں گے آیت نمبر 96-97 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہے نا۔ اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت کا کیا ہے پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا، اس وقت ان لوگوں کے دیدے جو ہے پھٹے کھپٹے رہ جائیں گے، ہیں، یعنی ان کی نگاہیں جو ہے دیدہ جو بولتے ہیں کہ نگاہیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ یہ سورہ انبیاء میں آپ پڑھیں گے جب 96-97 آیت، تو وہ آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ تو ان کے بارے میں نے بتایا کہ یاجوج ماجوج کون ہے اور کس جگہ ہے اور کس طرح ان کی دیوار کو بند کیا، کس نے بند کیا، تو یہ ذوالقرنین وغیرہ کی بات ہو چکی۔ اب میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج جو ہے جس دیوار میں قید ہیں، ہے نا، جس دیوار کے پیچھے وہ لوگ ہیں، اس سے نکلنے کے لیے وہ صبح شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پہ قائم ہو جاتی ہے۔ کھودتے ہیں صبح و شام، لیکن جب دوسرے دن دیکھتے ہیں تو پھر وہ دیوار اپنی طرح ہو جاتی ہے، یعنی جو کھودے تھے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی اصلی حالت پہ دیوار آ جاتی ہے۔ اور جس دن وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر، ہے نا، گھروں کو لوٹیں گے اور اس سے اگلے روز وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کیا یہ گردن کی بیماری میں مریں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی جو ہے ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں اس کا کچھ ذکر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے، یعنی سورج کی روشنی نظر آ جائے، تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتا ہے جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو دیوار کھودیں گے یہاں تک کہ انہیں سورج کی روشنی شعاعیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ہے ان سے کہے گا اچھا چلو باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، ہیں، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، ہے نا، پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، یعنی اس میں خون لگا ہوا ہوگا جب زمین پر گرے گا۔ یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے، تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا
جس سے وہ سب کے سب جو ہے مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی یہ چوپائے جو ہیں ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ان کی لاشوں کو کھا کھا کر کے جانور جو ہے خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے دوستو دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج و ماجوج نکلیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کے قتل ہونے کے بعد نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد جو ہے بحیرہ تبریہ کا جو ہے سارا پانی پی جائے گی، یعنی ایک دریا ہے جو ہے چھوٹا، اس کا سارا پانی وہ لوگ پی جائیں گے۔ ابھی وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا، بڑی مشہور روایت ہے نواس بن سمعان کی مسلم شریف میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا۔ اتنے بدمعاش ہوں گے وہ کہ زمین کے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اپنا، اور یہ کہیں گے کہ لاؤ پھینکو، ہے نا، اور ہم جو ہے آسمان والوں کو بھی ہم مار ڈالتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو تیر جو اللہ کے حکم سے اس میں خون لگ کے آئے گا اور وہ لوگ کہیں گے کہ آسمان والے بھی مر گئے جو ہے۔ حدیث سنیے نواس بن سمعان کی، مسلم شریف کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں، ہے نا۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر کرے گا کہ میرے مسلمان بندوں کو لے کر کے تم جو ہے کوہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، یہ بحیرہ تبریہ جو ہے نا یہ ایک جھیل ہے، بہت بڑی جھیل، بحیرہ جو جھیل کو کہتے ہیں، ہے نا۔ ملک شام کے سرحدی شہر جو ہے افیق یا فیق اس کا نام ہے، سرحد پہ شام میں ایک شہر ہے افیق یا افیق، اس سے پچھم کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے۔ اسی جھیل سے جو ہے دریائے اردن نکلتا ہے، دریائے اردن جو اردن کا بحر اردن ہے نا، جارڈن کا جو دریا، وہ اسی جھیل سے نکلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ملک شام کے سرحدی علاقے میں یہ جھیل موجود ہے، اور اس جھیل کا جو ہے کیا ہے سارا پانی جب وہ گزریں گے یہ لوگ جو ہے یاجوج ماجوج، تو ان کا پہلا حصہ جو ہے بحیرہ تبریہ یعنی تبریہ جھیل سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ اس بحیرہ تبریہ اس جھیل پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی سمندر میں پانی تھا یا نہیں تھا، یعنی پہلے جو لوگ آئے پی کے ختم کر دیے، اب آپ بتائیے کہ کتنی تعداد ان کی ہوگی۔ جب دوسرے لوگ پہنچیں گے آخری حصہ تو کہے گا اس میں پانی تھا کہ نہیں تھا کبھی اس میں، تو لوگ کہیں گے کہ اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کا علاقہ، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف وہ لوگ پھینکیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹا دیں گے، یعنی اس میں خون لگا ہوا ہوگا، پھینکیں گے جب تیر نیچے گرے گی تو اس میں خون لگا رہے گا۔ تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ چلو ہم نے تو آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ آپ بتائیے کہ کتنے بدمعاش ہوں گے وہ، کتنے شریر قسم کے لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے، یعنی کوہ طور پر جو ہے وہ پناہ لیے رہیں گے وہاں، اور ان کا سارا سامان جو ہے کھانے پینے کا ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یعنی اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں یہ کیڑا پیدا فرما دے گا، یاجوج ماجوج کی گردن میں کیڑا پیدا فرمائے گا، جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح ایک دم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کوہ طور سے تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے. یعنی اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی، ایک بالشت، سمجھ رہے ہیں نا، اتنی جگہ خالی نہیں ملے گی جہاں ان کی لاش موجود نہ ہو، جن سے بدبو اور سڑند اٹھ رہی ہوگی. یعنی ان کی لاشوں سے بدبو اور سڑند جو ہے نا، سڑنے گلنے کی جو بدبو ہوتی ہے وہ چیز اٹھ رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب، ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی. سمجھ رہے ہیں نا، گردن، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا کہ جن کی گردنیں جو ہے نا وہ بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر کے اس کو پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی. وہ بارش ہر گھر تک اور ہر خیمے تک جو ہے وہ بارش پہنچ جائے گی، اور زمین کو جو ہے وہ دھو ڈالے گی. سمجھ رہے نا، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند یعنی بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا. جو ہے یہ مسلم شریف کی روایت میرے دوستوں. تو آپ کو معلوم ہوا، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ وہ ان کی کتنی تعداد ہوگی، ہے نا، اور کس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین ان کو ان کی گردنوں میں جو ہے ایک کیڑے کا عذاب دے گا. انہیں وہ بیماری ہوگی، ان کو کیڑا پیدا فرما دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میرے دوستو، زینب بنت جہش کی ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت ہی تباہ کن ہوگا، اور اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ایک دم سرخ تھا. آپ کا چہرے مبارک ایک دم سرخ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر آپ نے دکھایا، ہے نا، یعنی اپنے دونوں انگوٹھا اور جو یہ کیا کہتے ہیں، یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس کو دونوں کو ملا کر کے آپ نے بتایا. جو ہے ان دونوں ہاتھوں کو اب یا تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا آپ نے بتایا ہوگا، یا اس طرح کیا. سمجھ رہے ہیں نا. تو بہرحال آپ نے بتایا کہ اس میں سوراخ ہو گیا، اس طرح آپ نے اشارہ کر کے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اچھا، حضرت زینب نے عرض کیا، رسول اللہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب برائی عام ہو جائے گی، یعنی اس وقت نہیں ہلاک ہوں گے، یعنی اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اذا کثر الخبث، جب برائی عام ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں دو چیزیں ہیں میرے دوستو. پہلی چیز تو یاجوج ماجوج کا فتنہ ایسا ہوگا کہ نکلتے ہی وہ قتل و غارت، خونریزی شروع کر دیں گے، اور زمین پر، روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہے نا. اور جن لوگوں کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جائیں گے وہی لوگ جو ہے نا بچ جائیں گے، جو ہے وہ زندہ بچیں گے. وہ عرب کا نام آپ نے خاص طور سے یہاں لیا کہ عرب کے لیے ہلاکت، اور عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے، یعنی ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے. تو یہ کیوں کہا گیا؟ تو علماء نے ذکر کیا کہ عرب کے لوگ سب سے زیادہ یاجوج ماجوج کے فتنے کا شکار ہوں گے. سب سے زیادہ جو فتنے کا شکار ہوں گے یاجوج ماجوج کے، وہ عرب کے لوگ ہوں گے، ہے نا. کچھ لوگوں نے کہا اس لیے ان کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، عرب کے لوگ. اور یہ ڈرانے کے لیے بھی کہ جب کوئی فتنہ واقع ہوتا ہے یا واقع ہوگا تو سب سے زیادہ
انہی کی طرف جو ہے یعنی بڑھے گا اور وہ زیادہ یہی ہلاک ہوں گے۔ تو بہرحال علماء نے اس کا مفہوم بتایا ہے کہ سب سے زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہی ہے کہ ان یاجوج ماجوج کی آزمائش اور ان کے فتنے کا جو شکار ہوں گے وہ عرب کے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو چیز بتائی گئی میرے دوستوں کی، جب حضرت زینب بنت جہش نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم نے کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہلاک ہوں گے، تو آپ نے فرمایا اس وقت نہیں، بلکہ جب برائی یعنی اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ تو برائی کیا ہے یہ جو اس میں آیا ہے، خبث جو ہے، یا کثر الخبث یعنی، تو اس میں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ مراد یہ ہے کہ جب نافرمانیاں گناہ کے کام زیادہ بڑھ جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب زناکاری عام ہو جائیں گی، کچھ لوگ کہتے ہیں جب زنا کے جو حرامی بچے جو پیدا ہوتے ہیں، زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ عام ہے، یعنی جب اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کے کام جو ہے زیادہ ہو جائیں گے تو اس طرح سے لوگ جو ہے ہلاک کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آج دیکھیں میرے دوستوں کی نافرمانیوں کی کثرت ہے آج، ہے نا، آج مسلمان گناہوں میں گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے۔ آج اپنی حالت اگر ہم دیکھیں تو آپ بتائیے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، کون سا ایسا گناہ ہے جو آج کا مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ تو ہمیں اس چیزوں کو سوچنا چاہیے اور ان حدیثوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں جو بتایا میں نے کہ وہ انسان کی اولاد سے، اولاد آدم ہی میں سے ہیں، اس کے بارے میں طبرانی کی ایک روایت بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج جو ہے آدم کی اولاد سے ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم، آدم کی اولاد سے ہیں۔ اگر وہ بھیج دیے جاتے یعنی آبادیوں میں تو لوگوں کے اسباب زندگی یعنی ان کی معیشت کو برباد کر دیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے دو بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ واللہ عالم، ایک تحقیق ہے کچھ علماء کی، ہے نا۔ بعض لوگوں نے تاتاریوں کو یاجوج ماجوج کہا ہے، جو ہلاکو، چنگیز، یہ سب جو تاتاری لوگ تھے، تاتاریوں کو جو ہے یاجوج ماجوج کہا ہے۔ بعض لوگوں نے روسی اور چینی اقوام کو یاجوج ماجوج لکھا ہے، جو کہ حدیث کی نص کے صریح خلاف ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ایسا لوگ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج آج کسی جگہ قید ہیں اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گے اور روئے زمین پر کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ سمجھے نا۔ تو یہ وہ لوگ بعد میں نکلیں گے جو لوگ کہتے نہیں تاتاری جو تھے وہی یاجوج ماجوج جنہوں نے قتل کیا مسلمانوں کو بغداد میں، اور ساری چیزیں جو پڑھیں گے آپ چنگیز اور ہلاکو کے واقعات کو، تو یہ جو ہے کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، اور یہ غلط ہے کہ نصوص حدیث کی جو نصوص ہیں، جو دلائل ہیں، اس کے خلاف یہ بات ہے، کیونکہ یہ لوگ، یہ قوم جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلے گی، سمجھ رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے دوستو آخری بات، ان کے چہرے چوڑے، ہے نا، اور موٹی آنکھیں، چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے، ہے نا۔ مسند احمد و طبرانی کی روایت ہے، ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے رہو گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے، چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی، اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، سمجھ رہے ہیں نا، کچھ سرخی مائل ہوگا اس پر، سیاہ بالوں والے ہوں گے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے، ان کے چہرے جو ہے وہ موٹے ہوں گے، جو ہے نا۔ تو یہ میرے دوستو ان کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے بتائیں یاجوج و ماجوج کے تعلق سے، اور بہرحال بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستو، فتنہ ہوگا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ قرب قیامت، یعنی جب قیامت قریب ہونے کے وقت آئے گی تب یہ لوگ جو ہے نکلیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیا یاجوج ماجوج کو جو ہے اسلام کی دعوت پہنچی تھی کہ نہیں، یعنی جس بھی زمانے میں رہے ہوں وہ، چونکہ توحید کی دعوت اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو جو ہے
ہے نا اپنے کیا ہے عبادت کے لیے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے بھیجا. سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی. تو ایک مسئلہ ہے کہ کیا ان کو دعوت پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی. تو صحیح بات یہی ہے کہ ان تک جو ہے دعوت پہنچی تھی, ہے نا. اور جو صحیح دلائل ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ کفار میں سے ہیں دنیا میں, ہے نا, اور آخرت میں یہ جہنم والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی جہنم میں جائیں گے لوگ. اور جیسا کہ سلسلے میں حدیث بھی موجود ہے, اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول میں پڑھ رہا ہوں, سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے لکھا ہے کہ وَهَذَا صَرِيحٌ, وہ بخاری مسلم کی روایت کے بعد جس میں کہ یہ ذکر ہے ان کا جو ہے آدم علیہ السلام کا بیان, اور لمبی حدیث ہے اس میں. تو کہیں گے اللہ کہے گا یا آدم, وہ کہیں گے لبیک و صدیق والخیر فی یدیک, فیقول اخرج بعث النار, قال وما بعث النار, قال من كل 1999 قالوا یا رسول اللہ وأين ذلك الواحد, قال ابشروا فإن منكم رجلا ومن یاجوج وماجوج الفا. تو لمبی حدیث ہے, تو اس کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے بتایا انہوں نے شیخ ابن عثیمین نے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم سے ہیں اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے, جو ہے جہنم میں ڈال جائیں گے. اس کے مطلب یہ ہے کہ جو ہے ان کو دعوت پہنچی تھی اللہ کے توحید کی, لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے کفر پہ دلالت کرتی ہیں, ان کی شرکسی پہ دلالت کرتی ہیں, زمین میں فساد مچانا, ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں نازل ہوں گے آخر میں, ان کا محاصرہ کر لینا, ان کو گھیر لینا جو ہے نا, اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں کہ انہیں سب کچھ پتا تھا, اور اسی لیے جو ہے وہ غصے میں جو ہے یا اس طرح سے اپنی تیروں کو پھینکیں گے آسمان کی طرف کہ ان آسمان والوں کو بھی ہم قتل کر دیں. اس کا مطلب کہ انہیں ساری چیزیں معلوم تھیں, ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ان تک رسالت پہنچی تھی, یعنی اللہ کی دعوت جو ہے, نبیوں کی دعوت وہاں پہنچی تھی ان تک, اور انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, لیکن انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا, تب تو آسمان میں وہ تیر پھینکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں دعوت پہنچی تھی اللہ کے وحدانیت کی, اللہ کی عبادت کی. تو ان لوگوں نے جو ہے انکار کیا, اسی لیے جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں میرے دوستوں, اور یہ میں نے بتایا کہ جیسا کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. رب العالمین جو ہے ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کی وبا, ہر بیماری سے, ہر قسم کے شر سے. اور بہرحال ابھی تو ہم لوگ کورونا کی بیماریوں کو جھیل رہے ہیں اور اس سے آزمائش سے گزر رہے ہیں. کہیں بھی رہیں آپ اپنا خیال رکھیں, اپنی سیفٹی رکھیں, بچوں کو سمجھائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ جو ہے ہم جو ہے محفوظ رہ سکیں اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام